ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھو صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریریں مجھ سے پہلے انہوں نے کی اس پہ بھی عمل کرتے رہنا خالی میں نہیں کوئی بیان کر سکتا تھوڑے وقت میں کیا بیان کر سکتا ہوں حضور کی شان بیان کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آج کے اس فتن دور میں آج کے اس مصیبت کے دور میں آج کی اس جو ہے پرآشوب اور برائیوں کے دور میں جہاں ایک طرف بد عملی ہے اور ادھر بد عقیدگی بھی ہے کوئی قادیانی بن رہا ہے کوئی مرزئی بن رہا ہے کوئی جو ہے وہابی بن رہا ہے کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے نہیں سب کو چھوڑ دینا دامن مصطفیٰ کو پکڑ لینا مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لو گے تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور پل صراط پہ تمہیں ایسی کامیابی ملے گی کہ مصطفیٰ خود نظر کرم فرمائیں گے تمہارا گزر پل صراط سے ہوتے ہوئے سیدھے جنت میں داخل بے شک دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی حضرت کیجئے بیٹھتے بھی یا رسول اللہ کہیے بیٹھتے بھی یا رسول اللہ کہیے سوتے بھی جب آنکھ کھلے تو یا رسول اللہ کہیے اپنی مجلسوں میں یا رسول اللہ کہیے ہر وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچے انہیں کے صبح شام جانے کافر پر قیامت کیجئے بے شک سبحان اللہ سبحان جانے کافر پر قیامت کیجئے قیامت کیجئے توجہ بات نہ کریں ادھر ادھر نہ دیکھیں بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ میرے آقا کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے بے شک بولو کیا کیا فرمایا ہے علم غیب بولتے رہیں علم غیب بھی عطا فرمایا ہے وہاں بھی انہیں اپنی کتاب میں لکھ مارا آپ میں سے یہاں مسئلہ بنتا رہے جب وہابیوں کے ساتھ بات پھر مفتی فرید شاہ کو بلایا جاتا ہے کہ فرید شاہ صاحب آپ آئیے سامنے لیکن لمبی لمبی بنانے کے لیے ہر ایک تیار ہوتا ہے جس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا جس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی اس چیز کو میں کہتا ہوں آئندہ کسی کر کے دیکھیں لیکن اس فقیر کے سامنے کوئی آئے گا تو مہر علی شاہ کی سنت کو اپناتے ہوئے ان کے فیض کو اپنے سر پر آج بھی سایہ فکر کر کے یہ سمجھتے ہوئے کہتا ہوں جیسے مہر علی شاہ نے قادیانی کو کہا تھا کہ میرے نبی حق ہے زندہ ہے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہیں گے اسی کو سیدی اللہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جائے بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ برستا نہیں دیش کا عبد رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو آپ پکے سنی بن کے رہو کسی پیر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہے وہ سیکے بن کے ہی آئے ہو سکتا ہے کچھ ایسے جن کو سردی لگتی ہے کبھی وہ ہماچل سے آ رہے ہیں کبھی جموں کشمیر سے آ رہا ہے بڑے بڑے لمبے کرتے ڈال کے کہے گا میں پیر ہوں کوئی کہتا ہے میں باجی ہوں کوئی کہتا ہے کوئی غازی ہوں کچھ بھی نہیں ہے ایک مصطفیٰ کا دامن پکڑے رہنا اسی میں تمہاری کامیابی تمہارے گھروں میں بھی آئی بے شک کی بات ہے نا انشاءاللہ اور ایک بات بتاؤں آپ توجہ کچھ مذبذب قسم کے لوگ ہیں مذبذب کیا مذبذب مذبذب کن کو کہتے ہیں
ادھر ادھر والے چنگے نال چنگا گالیتا مندے نال مندہ سب کے ساتھ چلتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مذبذبین بین ذالک وہ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں صلح کلی کیا کہتے ہیں ان کو صلح کلی بولو کیا کہتے ہیں ان کو اور صلح کلی جڑا بڑا شیطان بندہ ہوتا جڑا صلح کلی ہوتا عقیدے وچ ہوئے چاہے عمل وچ ہوئے چاہے پنچایت وچ ہوئے بولو بے شک تہاڈی پنچایت وچ جڑا صلح کلی ہوندا تسی اونوں کی کہندے ہو بولو نا کیا کہتے ہو یار کہتے ہو بڑا شیطان بندہ ہے میرے نال میری لا گیا اودے نال اودی لا گیا بات صحیح ہے کہ نہیں ہے میں ایک گل تہاڈے نال کرنا چاہندا قرآن حدیث دے مطابق بھی تہاڈے بالکل جڑی تہاڈی چیز قرآن حدیث تو باہر ہوئے گی اونوں میں بھی نہیں مندا تے تسی بھی نہیں منو گے تسی کہو گے ٹھیک ہے مگر جو بات ہے اس کو کیا کہتے ہو آپ شیطان کیا کہتے ہو تمہارے معاملات میں جو دخل اندازی کرے ادھر سے ادھر بات لگائے وہ شیطان آپ جو بتاؤ عقیدے میں وہابیوں کو کہ یہ بھی چنگا وہ بھی چنگا وہ کیا بولو وہ کیا تم بولو شیطان کیا وہ شیطان ہے شیطان کا کام کر رہا ہے تو شیطان ہی ہوگا نا عقیدہ پکا کر لو پکی بات ہے چولہے دے بھی سڑیا جس نا اونچا رکھایا چولہے دے بھی سڑیا جس نا اونچا رکھایا تو چولہے دے وچ سڑیا نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جلے گاڑیا کیا بات ہے سمجھ آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو کم سے کم 2 گھنٹے نہیں تو 1.5 گھنٹے تو مجھے دینا چاہیے تھا قضا ہو جائے تو نماز ضروری ہے کہ تقریر ضروری ہے ضروری ہے میرا ٹائم کھا جاتے ہیں آئندہ کر کے کھائیں گے تو ان کو وہ جو تمہارا جیسے تم پیش آتے میں نہیں آ سکتا ہوں ان سے سمجھ رہے ہو یہ ہمارے وزیر صحت قاری عباس صاحب وزیر صحت کھڑے ہو جائے قاری صاحب یہ وزیر صحت ہے ان کا نام میں نے وزیر صحت رکھا ہے تھوڑے سے کمزور ہو گئے آج کل ایک مرتبہ مناظرے کی بات آ گئی وہابیوں کے ساتھ یہ مجھے کہنے لگے پاشتہ مدرسے میں تھا میں نے کہا یار مسئلہ ان کا دیکھنا اذان قبر کے بارے میں اذان قبر کا معاملہ تھا نا اس میں وہ بھٹکا رہا تھا ایک چلا گیا ٹھیک ہے جڑا جڑا ٹکرایا ساڑھے نال تے ساڑھے رسول دے نال ہو گیا تو میں نے ان کے کہنا کہ کھانا کھا لیجئے صحت کا خیال رکھیں میں نے بولا اچھا آپ وزیر صحت تو صحت کا بھی خیال رکھو لیکن سب سے بڑی بات صحت اجسام کے بجائے پہلے صحت ایمان کا خیال رکھنا کس کا خیال رکھنا ہے صحت ایمان کیونکہ آج کی جو کانفرنس ہے میں نے سوچا اس کا نام کیا رکھوں میں نے رحمت سے کہا ان سے جو آپ کی کمیٹی کے لوگ ہیں بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہیں کچھ بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے پردھان ہوں گے اپنی جگہ مگر مسائل میں تو مولویوں عالموں پیروں فقیروں علماء کے پاس آپ قرآن حفاظ امام ائمہ کے پاس نہیں آتے ہیں نا ہماری قدر اپنی جگہ پہ لیکن مقام پہ کھڑے رہنا سمجھ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو میں نے اس کانفرنس کا نام رکھا تحفظ ایمان کانفرنس تحفظ ایمان کی حفاظت کرنے والا جلسہ ہے یہ آج پتہ چل جائے گا کون ایمان والا ہے کون بے ایمان ہے جس کو ہماری بات سندریوں کی بات پسند آ گئی وہ ایمان والا ہے اور جس کو پسند نہیں آئے گی سمجھ رہے بے ایمان ہے کیونکہ ہماری بات ایسی ویسی نہیں ہوگی ہماری بات وہی ہوگی جو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا بے شک گواہ بنا کر بھیجا گواہ کا معنی شاہد کا معنی گواہ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں حاضر ہونا اور ناظر ہونا کیا ہونا حاضر ہو ناظر ہونا سب بولیں گے پیچھے تک کیا حاضر ہو ناظر حاضر کا معنی موجود ہونا آپ کی اگر گواہی عدالت میں دی جائے کسی کی بھی جج کیا کہتا ہے بھائی تم موجود تھے وہاں یہ پوچھتا ہے نا پھر دوسری بات پوچھتا ہے آپ نے آنکھ سے دیکھا آپ کہیں گے نہیں میں نے دیکھا نہیں میں نے چشمہ پہنا ہوا تھا اس وقت
कौन सा चश्मा? शीशे का कि लकड़ी का? शीशे का पहना हो तो दिख जाता है, लकड़ी का पहन लिया हो तो दिखेगा। ठीक है ना? तो फरमाया कि नहीं देखा, मैं मौजूद भी था यानी हाजिर भी था, और नाजिर यानी वहाँ देख भी रहा था। तो उसको कहेंगे ये गवाह है। उसको क्या कहेंगे? ये गवाह है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है कि मेरा नबी हाजिर भी है और नाजिर भी है। अभी सुन लिया आपने कि सोमवार के दिन हमारे अमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं, और हाजिर नाजिर का ये माना नहीं है जो भाभी लोगों को बहकाते हैं भटकाते हैं। वो कहते हैं कि तू ना बड़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह दे उठे पड़ो, उठे तेरे बाप दा थोड़ा है। ये पूरी जमीन कायनात यहाँ हो वहाँ हो, आसमान हो जमीन हो मका हो, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा के लिए बनाया है। जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बैत हो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दहन में जुबान, बोलो दहन कहते हैं मुंह को, दहन किसको कहते हैं? मुंह को। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और ये सारी कायनात नबी के लिए ना। तो शाहिद का माना समझ लिया आपने, आयत पढ़ी मैंने कि गवाह मेरे नबी हैं, इसी पे हदीस सुन लीजिए। इन्नल्लाह ज़व्वा लियल अर्द, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया है। बात समझ में आ रही है? साफ आ रही है जी। कोई माइक का वो इको इको कह दो मसला। बहुत अच्छी है। इन्नल्लाह ज़व्वा लियल अर्द, कि बेशक अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया। क्या कर दिया? बोलो बोलो। समेट दिया है, करीब कर दिया है। फरअयतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा, तो मैं जमीन के मशरिकों को भी देख रहा हूँ और मगरिबों को भी देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मशरिकों को भी देख रहा हूँ और मगरिब को भी। मगरिबों को देख रहा हूँ। अब ये सरकार का हाजिर और नाजिर होने का मामला है। भाई आप यहाँ से बैठकर अमेरिका देख रहे हैं मिसाल के तौर पर, या यहाँ से बैठ के जो है सड़क तक आप देख रहे हैं, तो आप हाजिर हैं नहीं? हाजिर नाजिर हो के नहीं हो? तो यहाँ मौजूद हो तो हाजिर हो के नहीं हो? तुम्हारी बिसात हमारी बिसात यहीं तक है, लेकिन मुस्तफ़ा की बिसात जमीन के कोने कोने तक नहीं बल्कि अर्श पर भी है, फर्श पर भी है, तहतुस सरा से लेकर लौह महफूज तक मुस्तफ़ा देख रहे हैं। और दूसरी हदीस सुन लो, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह रफ़अ लियल अर्द व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सामने अल्लाह ने जमीन को पेश कर दिया। क्या कर दिया? मेरे सामने रख दिया, तो मैं जमीन की तरफ ऐसे देख रहा हूँ कि जमीन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूँ, और जो क़यामत तक होता रहेगा वो भी देख रहा हूँ। जो क़यामत तक होगा वो भी देखता रहूँ, वो भी देख रहा हूँ, जो क़यामत तक होगा। बेशक मुस्तफ़ा 1450 साल पहले आए, लेकिन आज हमें फिर भी देख रहे हैं। बेशक सुभान हमारे पाक से देख रहे हैं। अब हाजी हज करने जाते हो आप तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हो, काबा शरीफ का, लेकिन काबा से वापस नहीं ना आते। कहाँ जाते हो? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ जाते हो कि नहीं जाते हो? अगर सिर्फ मुस्तफ़ा जिंदा ना होते तो मुस्तफ़ा ये ना फरमाते कि जिसने हज किया और मेरी कब्र की ज़ियारत नहीं की, मेरी ज़ियारत नहीं की, फकत जफा नहीं, उसने मुझ पर जुल्म किया। और सरकार ने फरमाया जिसने मेरे मज़ार पाक की कब्र पाक की ज़ियारत की उसके लिए मेरी सिफारिश शफाअत वाजिब होगी। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, ईमान का काबा देखो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की भी जान है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। बोलो वो जो न थे तो कुछ न था। मौलवी कितने ना कुछ भी नहीं था। इनकी जमातें कहाँ से होती जो इनकार करते हैं, मुस्तफ़ा की गुस्ताखियां करते हैं। और तुमने अगर अंग्रेज के पास पढ़ लिया
کس کے پاس پڑھ لیا؟ مثال انگریز کے پاس. تو کیا سارا کچھ اسی کو دے بیٹھو گے؟ اپنا ایمان بھی دے بیٹھو گے؟ پڑھ لیا, تمہاری برادری میں پتہ نہیں تھا, مدرسے نہیں تھے, آج تو جگہ جگہ سنیوں کے مدرسے ہیں. پہلے بچوں نے پڑھ لیا بھائی آپ کے باپ دادا اچھے تھے, پیروں کے ساتھ تعلق تھا, جو کامل پیر تھے. ایسے پیروں کے نام بہت لوگ آتے ہیں, نعوذ باللہ, معاف کرنا, بچ کے رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ اس شکل میں آتے ہیں اور کچھ اپنے بن کے بھی آتے ہیں جو ایمان لوٹ لیتے ہیں اور صرف یہ چاہیے ان کو, یہ پیسہ. نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب تو بڑا پیسہ پیر. یہ نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا پیسہ پیر. ان کی یہی تسبیح ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچنا. اور علاج کہاں سے ہوگا, معالجہ کہاں سے ہوگا؟ ذکر جب کریں گے, اللہ کا ذکر دل پہ لگائیں گے نا تو آپ کے دل میں نور آ گیا. جب دل میں نور آ گیا تو بس سمجھو تمہارے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کے سامنے اللہ نے زمین کو رکھ دیا, کائنات کو رکھ لیا, سارا معاملہ پیش کر دیا. تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں زمین کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اور اپنے ہتھیلیوں کو دیکھو اپنی ہتھیلی, سب نظر آ رہا ہے, لکیریں بھی نظر آ رہی ہیں. اچھا کچھ لکیر کے فقیر بھی ہوتے ہیں اور کچھ بڑے. بڑا جملہ غلط ہے, شیطان ہوتا ہے, ان کا کام ہی حرامی والا ہوتا ہے. ان کو حرامی بھی کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تیری بس یہ لکیر ختم ہونے والی ہے, اب تم مرنے والے ہیں. یہ حرامیوں کا کام کی بات ہے. قرآن نے خود فرمایا جو حضور کا گستاخ ہے, بعد ذالک عتل بعد ذالک زنیم, اس کے جو ہے ایپ گناتے گناتے فرمایا بعد ذالک زنیم. زنیم کا مطلب ہوتا ہے یہ زنا دا بچہ ہے, یہ حرام دا بچہ ہے. جڑا نبی دا گستاخ ہے وہ حرام دا بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں تے تسی نہیں آخنا ہے میرے مصطفیٰ نے, بلکہ خود رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا. تو قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. محبوب فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں نہ کرتے. اور جس کا میں عابد ہوں اس کا تم عابد نہیں ہو. جس کے عابد تم ہو, عبادت کرنے والے, اس کا عبادت کرنے والا میں نہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہیں, ہمارا دین ہمیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, انسان ہی انسان و انسان ہے. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی ہے. اور یہ ترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا, یہ ترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا, جب پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اگر بیان کرنا چاہوں کہ بھائی قضیہ محصورہ ہے اور کلیہ ہے, جزیہ ہے, منطق کی باتیں تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, بعض مولویوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہی عالم سمجھ سکتا ہے جس نے صحیح طریقے سے درس نظامی پڑھا ہوگا. سمجھ رہے, درس نظامی بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی. علوم اور فنون پڑھنا یہ آسان نہیں ہے. تو آپ کو تو آپ کی زبان میں سمجھانا ہے نا, دوسری پنجابی سمجھتے ہو نا. اے ترتی نہ ہوندی, بولو اے ترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا, جو پیدا نہ عرش ہوندا مہمان ہوندا. اے جلوے منظر رنگین نظارے محمد تے ہونے تھی ہوئے نے سارے, جو پیدا نہ ہوندے محمد پیارے نہ زائد کبھی آپ رحمان ہوندا. خیر قرآن پاک کی آیت میں اور تفصیل ڈال دی, شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اب ہمارا عقیدہ یہ کہاں سے ملا؟ قرآن سے, کہ نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن میں ان کو اتنا ہی پوچھنا, زیادہ نہیں پوچھنا. بولو لفظ شاہد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو شاہد, بولو اپنی زبان سے شاہد. بولو انا ارسلناک, سب پڑھو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے نا. بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور خوشخبری یعنی جنت پہنچ جائے گا. حضور نے فرما دیا اے فلاں کے بیٹے فلاں. 10 صحابہ وہ ہیں, خلفائے راشدین کے علاوہ 6 لوگ وہ ہیں جن کے لیے سرکار نے فرما دیا سب کو اے فلاں کے بیٹے فلاں تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. کیا تو جنتی. اور ایک بندہ اور سی, وہ گستاخ سی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دل میں بے ایمانی لے کے جلسے میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ایمان اپنا جو ہے پکا نہیں کرتے. ایسا کوئی بندہ تھا حضور کی بات میں آیا, سرکار آپ بتائیے میرا ٹھکانہ کیا؟ نبی نے فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟
दोजख है। दोज़ख, नाउज़ुबिल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए अपने अजाब से। तो मुस्तफ़ा ने जिसको क्या दिया कि तू जहन्नमी है, तो क्या वो जन्नत में जा सकता है? नहीं। नहीं ना जा सकता। अल्लाह ने क्या जहन्नम अब भी नसीब को होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं, खैर नहीं, ये कर दो वो कर दो, फलाना बाजी आएगा तो दुआ कर जाएगा, फलाना हाजी आएगा तो दुआ कर जाएगा, फलाना गाजी आएगा वो करके नहीं जाएगा। असल में तुम ज़कात नहीं निकालते हो, वो ज़कात खा जाते हैं तो थोड़ी बहुत जो है थोड़ा इत्मीनान हो जाता है कि 10, 15, 20 हज़ार देता है, चले ना 20 हज़ार ऐसी देता है तो थोड़ा अरमान होना है, सारे साल उसको याद रखते हो कि वो याद तो रहेगा पैसा जो लेके गया है। पैसा मैंने एक चीज़ देखी ना, पर्सनल बात नहीं करना चाहता हूँ, कुछ मामला ये मैं अपनी तजर्बे की बात बोलूँ, अगर आप किसी के साथ भला करो, भला करना चाहिए हर एक के साथ, अच्छाई करो, पैसा ना लो, पैसा ना लो यार, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मोहब्बत से हदिया किसी ने दे दिया, उसकी अपनी मर्जी है ना, तो अच्छाई को लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन लूटने वाला याद रहता है। क्यों लूटने वाला याद रहता है? क्योंकि पता है 10-20 हज़ार रुपया साल का इसको देना ही है, चोर है, कहता तो नहीं, वो तो उसकी अकीदत में भी बनाता है, पीर साहब फकीर है, फकीर। शरीयत और तरीकत एक चीज है, एक चीज, जो नमाज नहीं पढ़ता वो कभी पीर नहीं बन सकता, वो कभी पक्का मुसलमान मोमिन नहीं बन सकता। नमाज पढ़ेगा, शरीयत का भी पाबंद हो, दाढ़ी भी उसकी शरीयत के मुताबिक हो, सुन्नी से अकीदा भी हो, ये नहीं कि उनके पास चला गया, रात कहीं रुक गया, दिन में कहीं रुक गया, ऐसे लोग बहुत चल रहे हैं, इनसे बचो भाई। और इसमें मौलवी हमारे भी शिकार है, मौलवी रातों को भी जो है ना, ऐसे लोग क्या करते हैं, 5-7 हज़ार रुपया जेब में डाल दिया, ये सोचते बड़ा नेक बंदा है, बाकी ले रहा हो, वो तुमसे ले रहा है, तुम्हारी आवाम से लाखों रुपया लेके जा रहा है बंदा, और तुम्हें अगर 5 हज़ार दे के बेवकूफ बना गया, तुम अभी तक अक्लमंद नहीं बने। ऐसा करो, मस्जिदों में दो, किसमें दो? मस्जिदों को दो, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, और सबसे ज्यादा अपने लिए जमीनें खरीदो। क्या खरीदो? जमीनें खरीदो। आपने तो गुजर बसर डाल ली, अभी वो कौन सा था वो बिल जो पास किया था, एनआरसी, तो हम लोग इधर आरसी, एनआरसी। जब तुम्हारे पास कागज होंगे, तुम्हारे बच्चों के सारा मामला होगा, समझ रहे हैं, वो दुआ से नहीं होगा, दुआ तुम भी मांगोगे, सरकार का वसीला लेकर दुआ कबूल हो जाती है। और जिनकी कबूल होने वाली होती है ना, वो ये नहीं कहते कि इतने दे तब कबूल होगी, लंगर के लिए दे, फलाने के लिए दे। सबसे बड़ी ये चीज है कि आप मदरसों को जितना हो सकता है वो दो, मस्जिदों को जितना हो सकता है वो दो, लेकिन इससे भी पहले आप ये फिक्र करो कि हमारे आने वाली नस्लें, बच्चे, उनका मकान हमने बनाया है कि नहीं बनाया। बेशक आगे मैं भी 2-3 मदरसे अपने हिसाब से निगरानी में चलते हैं, कुछ अपने मदरसे। ज़कात अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है, न्याज अपनी जगह है, बाद में देना उन सब चीज़ों को। पहले अपने बच्चों को तालीम के लिए खर्चो, लाख रुपया लगता हो तालीम पर लगा दो, बच्चे की तालीम पर। और ऐसा बनाओ उसको डॉक्टर भी बनाओ, कुरान पढ़ने वाला भी बनाओ। बेशक आगे नहीं है, ऐसा अपनी कौम को हम देखना चाहते हैं। हमारी कौम मुसलमान ऐसे होना चाहिए कि एक तरफ वो कुरान पढ़ने वाला हो और बेहतरीन डॉक्टर भी हो। आप हलाल कमाई खाते हो, उसमें कोई शक नहीं है। क्यों? चाहे वो खेती बाड़ी का कोई काम कर रहा है, हमसे बेहतर है, आप लोग मेहनत करते हो यार, हम तो बेकारी में। अब अल्लाह रसूल का एक काम जो चल रहा है, अल्लाह कबूल फरमा ले, हम आपकी खिदमत की और इस्लाम की खिदमत की खास तौर पर तौफीक दे अल्लाह। आमीन। लेकिन हकीकत बात यह है ना, 5 नमाजें अगर पढ़ता रहे और हराम भी खाता रहे, तो बताओ उसकी नमाज कबूल है? नहीं होगी। क्या असर आएगा उसका? तो कम से कम आप हलाल रोजी जो कमाते हो ना, हुजूर ने फरमाया अल-कासिबु इंदल्लाहि हबीब, जो मेहनत करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, कमाई करने वाला आदमी है, वो अल्लाह को भी प्यारा है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह को भी प्यारा है। कल ही एक बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहे थे भाई सेब बड़ा कम हुआ कश्मीर में, तो कश्मीर में जो है बाग काटना शुरू कर दिया लोगों ने। मैंने कहा बड़े नाशुक्रे हो तुम लोग, सेब काटना शुरू कर दिया। मोदी ने अगर कम रेट कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं। अल्लाह ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और लोगों, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, तुम्हारी औलाद में से कमी,
کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے. تمہارے مال مویشی میں سے یا جو بھی مال کی جو ہے نوعیت و جنسیت ہو اس میں کچھ کمی کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے. لیکن جس نے صبر کر لیا, جو اپنے ایمان پہ اٹل رہا, جو قائم و دائم رہا, یہ نہیں سوچا پتہ نہیں کون جادو کر گیا, پتہ نہیں کون کیا کر گیا, پتہ نہیں کس نے میری جو ہے نظر لگا دی بھینس مر گئی, کسی نے میری مویشی کو مار دیا, پتہ نہیں کون میرا دشمن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, تمام جتنے مومن مسلمان ہیں وہ سب کے سب بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو برا کرے گا وہ خود بھگتے گا, جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے گا اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن دے گا. لیکن جو صبر پہ قائم رہا, جس نے صبر کر لیا, استقلال کے ساتھ اپنے ایمان پہ ڈٹ رہا, جس نے اپنے آپ پہ قابو رکھا, اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین. اے محبوب خوشخبری سنا دو, جنت کی بشارتیں سنا دو کن لوگوں کو جو صبر کرنے والے سبحان اللہ کرنے والے ہیں. اور استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد چاہو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے, صبر سے اور صبر سے بولو سارے, صبر سے اور نماز سے. تو درود یہاں پڑھو چاہے مدینے میں پڑھو, بولو اللہ کے نبی سنتے ہیں بے شک ہے عقیدہ کہ نہیں ہے؟ بے شک جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مردود ہے. بے شک مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود نہ درود, مر گیا مردود نہ فاتحہ. درود فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی. جب بسم اللہ پڑھ کے آپ, حضور نے فرمایا جب کھانا کھاؤ, چند منٹ اور سن لو, جب کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو بسم اللہ وعلی برکت اللہ, بسم اللہ. اگر بھول گیا تو پھر بسم اللہ اولہ وآخر یہ پڑھنا چاہیے. یعنی کل ملا کے جتنی بھی روایتیں ان کا ماحصل یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ بولو سارے بسم اللہ. اب کھانے پہ جب بسم اللہ پڑھتی ہے تو پڑھی جاتی ہے تو شیطان داخل نہیں ہوتا. ہم پوری بسم اللہ کے ہم کے سورہ فاتحہ میں پڑھ دیتے ہیں. بے شک اب بہت لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤں گا, تو کیا ہے پتہ نہیں آتی سمجھ نہیں تو ہم سمجھ آتے. بولو سبحان اللہ. عقیدے میں قائم رہو گے پکے. میرے نبی زندہ بھی ہے, زیادہ لمبی تقریر کا ٹائم ہی نہیں رہا. تو درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رحمت صاحب نے دیکھ کے اور شعر یاد آگے پھر رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندا میرا. بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ میں پڑھتے بھی رہو رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندا میرا. سبحان اللہ. تجھے میں ویکھاں عمل والے کچھ نہیں میں جے میں ویکھاں عمل والے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے او بلے بلے. سبحان اللہ. عدل کرے تے تھر تھر کمبر اونچیاں شاناں والے, فضل کری تے بخشے جا سن ایڈ گناہ والے. سبحان اللہ. صاحب یہ مجلس یہ محفل یہ جلسہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. آمین آمین. اور اچھے کے پاس بیٹھو گے تو اچھا بنے. صحیح بات ہے نا, ایمان والوں کے پاس بیٹھنا تو ایمان کی خوشبو آئے گی, ہے نا. کہتے ہیں فضل تیرے تھی لوہ تر
گیا دے سنگ رل کے تو کچھ سواد نہیں مصری اندر. آپ جب شکر زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شکر کم کھاؤ شوگر ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ شوگر ہو جائے شوگر ہو جائے گا. کچھ سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیا اینا ساریاں چیزاں نالو گلا سجن دیا مٹھیا. سبحان اللہ. کون کہہ سجن؟ تواڈے سجن نہیں، پوری کائنات کے آقا اور حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وسلم. حاجی صاحب آپ کی والد صاحب اللہ آپ کو شہر کی شفا تندرستی عطا فرمائے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تم بے بہا دیے ہیں. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمی میں، قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ میں دن. سبحان اللہ. اب صدیق اکبر کا جو ہے وہ یوم وصال ان سے پاک بھی آ رہا ہے. آج لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو مصطفیٰ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور جن کے پیچھے حیدر کرار نے بھی نماز پڑھی. بے شک سبحان اللہ. مولا کائنات نے بھی نماز پڑھی ہے. تو جو صدیق اکبر کا نہیں بنا وہ حیدر کا نہیں بنا، اور جو حیدر کا نہیں بنا وہ نبی کا نہیں بنا، اور جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. ہمارا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، جس کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں وہ ہمارا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. تو ہمیں ایک ہی بات سنی، مولوی ہوئے کہ پیر ہوئے، بولو مولوی ہوئے یا پیر ہوئے، جو مرضی ہوئے. نہیں نہیں بولنا میں نے یہ، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے نا. مولوی ہو یا پیر ہو یا حاجی ہو یا نمازی ہو یا کوئی بھی ہو، جو مصطفیٰ کی شریعت میں کچھ بھی خلل کرتا اس کو ایسے نکال کے پھینک دو جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا اپنے خاندان والوں سے. بے شک. وصایہ شریف جیسے کہ دودھ میں مکھی ہوتی ہے نا، تو ایسے لے کے ڈیری پہ جاتے ہو، آگے تو کونا بھی خطرہ آگے نہیں ہے، بس پی لے کے آیا. دودھ بھی اچھا ہونا چاہیے. جب دودھ کو آپ لوگ کہتے ہیں نور ہے، تو جو پوری کائنات جس نور کی وجہ سے روشن ہے، جس کی وجہ سے چاند سورج ستارے یہ تمہاری کہتے ہو نہیں کہتے ہو نور بڑا نور. ارے نور تو میرے اور آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت کا نور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک. سبحان جس سے اللہ. چمک جائے ظاہر و باطن چمک جائے ہمارا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دے کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. خیر یہ ساتھ جو پروگرام ہوا اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر بھی دوبارہ ہم پروگرام کریں گے. آمین. اور جن لوگوں نے اس میں چندہ دیا محنت کی انہوں نے گھر سے سرکار کی محبت سے اللہ ان کے مال مویشی میں بھی کھیتی باڑی میں بھی برکت عطا فرمائے. ہمارے عزیز ہیں عاجز صاحب اچھے آدمی ہیں، طبیعت کچھ دن خراب رہی، دعا کرو. اور بھی جو کسانہ صاحب کے رحمت صاحب کے والد ان کے لیے دعا کریں، اور مولوی طالب صاحب کے والد وہ بھی ان کی بھی طبیعت خراب ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے ظاہری اور باطنی بیماری میں مبتلا ہے اللہ سے دعا کرو سرکار کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. ہمارے علماء کے لیے بھی دعا. اور ہمارے علماء ماشاءاللہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ قرآن نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے وہی وہ لوگ ہیں علم والے جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ تو سب ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، حقیقی جو ڈر ہے نا وہ علماء کے دل میں ہے. تو آپ ویسا پیدا کر لیجئے سارے حضرات، تو ہم حضور حشمت الرضا علیہ رحمہ کے نقشے قدم پہ چلے، اعلیٰ حضرت کے نقشے قدم پہ چلے، اشرف علی تھانوی کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا ہے. ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا. ہم نے سورہ فتح
सूरह फतह का तर्जुमा लिखा ना, आप देखो, मुझे तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, कभी देखा भी नहीं बेचारे को, किताबें उसकी देखी, तो उसने लिखा बेचारा इसलिए कहा कि वो बेचारे को मानता ही नहीं, सहारे को मानता नहीं, नबी की शफाअत को नहीं मानता। वो बेचारा नहीं कहा जो तुम कहते बड़ा बेचारा है, नहीं, हम तो बेचारे नहीं है, हमारा सहारा नबी है। यहाँ भी हमें जो आपकी रहमतों से नवाज रहे हैं। जब दिल गमगीन हो जाए तो दुरूशी पढ़ लिया। अल्लाह ताला हमारे उलमा को कमा, हम सबको गुनाहगार बंदा हूँ, बादशाह हूँ, सलाबा तकसीर हूँ, आप बड़े, आप लोग सब बड़े, दुआ किया करो मेरे लिए भी, अल्लाह मुझे खिदमत दीन की और आप सबको तौफीक अता फरमाए। समझ रहे हैं? और हम हक अदा नहीं कर सकते, हम लोग क्या खिदमत कर सके यार, हमारे पास तो विरासत में आ गया सारा, पीरों के पास भी विरासत में आ गया था, दादा बहुत बड़ा सा और पोतरे तू की है कि मेरे को ठीक है ना, 4 किताबें आरशा आई है, पढ़ना है, डंडा है, देसी बोली तो ए चाहिदा ए भी जरूरी है, क्योंकि फारूक आजम वो थे ना, नहीं मानते थे। फारूक आजम के लिए अल्लाह ने फरमाया अशिद्दा वल कुफार, अपनों के लिए रहमा हो गई ना, अपनों के लिए तो ये रहमत करने वाले साहबा, समझ रहे? लिहाजा मोहब्बत से रहो, आपस में मोहब्बत से रहो और एक दूसरे की इज्जत भी करो। उलमा मौलवी भी इज्जत करें भाई, लेकिन इज्जत उसी की है जो हुजूर का गुलाम। और हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जिसने अपने बड़े की इज्जत नहीं की, छोटे पे रहम नहीं किया, वो हम में से नहीं। तो छोटा बदतमीज न बने और बड़ा जो है वो भी शफकत करता रहे, छोटे पे रहम भी करो और बड़े को भी चाहिए वो जालिम न बने, दोनों तरफ से मामला करना चाहिए, नहीं चलना। कौन जरा कारी है, मौलवी है, हाफिज है, वो आके नहीं जी मैं थे मेरी मुझे क्या बात बनेगी? हाजी साहब इस वक्त में इनकी इज्जत करते हो आप, या अपने जो भी आपके जो हाजी वगैरह है बड़े बरादरी की इज्जत करते हो क्या नहीं करते हो? जी बेशक। सब्जी वाले हैं चाहे कोई भी हो यार, सब तो कलमा पढ़ने वाले ना, मोहम्मद पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये असली रिश्ता ये है, ये नहीं कहना ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये इलाका कस्ती ये नहीं, मौलवी में भी चल जाती है, चलती है साहब, बहुत जगह देखा है। हमें सरकार के असबाब, सरकार की तालीमात पे मेरे सर का ताज है भाई, कोई भी ऐसी कलमा पड़ा, अगर वो हबशी भी है वो भी हमारा है, चीन या जापान या अमेरिका या कोई नहीं जिसने पढ़ लिया ला इलाहा कभी साइड में निकल ऐसे थोड़ी देर के लिए जो है नमाज पढ़ के जिक्र कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, दुआ कबूल होती है, अल्लाह बरकत देगा। अच्छा बस दुआ करेंगे। देखो मस्जिद है, एमा मस्जिद है ना, एमा मस्जिद है पास में है ना, तो जुमा कितने लोग पढ़ते हैं? आज के बाद सब जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना? जहाँ